بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سن لو، اگر گناہ گار بھی ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشانے والی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی ہے، وہ تسبیح یہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی مسلمان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہوا ہو اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے محمد سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتی ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چمکتا چاند۔ اے محمد سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے محمد سنو، پل صراط پر جب اقامت امت کے قدم لڑکھڑائیں گے تو یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ لڑکھڑائے گا کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے محمد سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے محمد سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بست کھڑی ہوں گی اور اس سے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے محمد سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے اور آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے محمد سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے محمد سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے محمد سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ اس تسبیح کے لیے اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہوتی ہیں۔ اے محمد سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، رستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی دشمن کے درمیان میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر اور ان کی قربانی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محمد سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہوں بخشانے والی یہ وہی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم۔ باہوالا حدیث الجامع ترجمی، حدیث نمبر 3477۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحی القیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو آپ اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔
یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشانے والی یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صبر حسین عطا فرما، اور ہمیں وفائے عباس عطا فرما، غیرت علی اکبر عطا فرما، ہماری بیٹیوں میں پاکیزگی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی فرما، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے، دین پر مرن مٹنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ان پاک ہستیوں کی زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔